صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بخاری شریف باب المساجد، اور آج کا جو باب ہے اس میں ہے ذکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد. مسجد میں ممبر پر خرید و فروخت کے ذکر کا بیان. پچھلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسجد کے اندر کھیل ہو رہا ہے اور اس کا تذکرہ کیا گیا، اور یہاں خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے. تو خرید و فروخت کا تذکرہ ہے، خرید و فروخت کے ذکر کا بیان ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کو بازار لگا ہے یا منڈی لگی ہے جس کے اندر خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور مسجد کے اندر اس قسم کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں پہ منڈی لگا دی جائے اور وہاں پہ بازار بنا دیا جائے اور پھر اس کے اندر خرید و فروخت کی جائے. بلکہ یہ ہے کہ اگر ایک عالم دین ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہے ممبر کے اوپر، اور اس میں ضمناً خرید و فروخت کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، یا اس قسم کے تذکرے میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کے اندر تجارت کا ذکر آ گیا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور حنفی مسلک میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے اور اسے کسی خرید و فروخت کی ضرورت ہے اور اس کی طرف سے کوئی آدمی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، تو مسجد کے اندر خرید و فروخت کر سکتا ہے. یعنی مسجد کے اندر خرید و فروخت کا معاملہ کر سکتا ہے. کوئی شخص اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے کہ بھئی تم یہ لے لو یا دے دو، لیکن ایجاب و قبول جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی چیز لا کے بیچی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. مسجد خرید و فروخت کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. حدیث ہے 444، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. فرماتی ہیں عن عائشہ قالت اتتھا بریرۃ، بریرہ ایک لونڈی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد میں لونڈی بن گئی تھی، لیکن یہ فرماتی ہیں کہ بریرہ میرے پاس آئیں تسألھا فی کتابتھا، کہ وہ میرے پاس کتابت کے بارے میں مشورہ لینے آئیں. کتابت کیا ہوتا ہے کہ کوئی غلام جب آزادی چاہتا ہے تو اپنے جو مالک ہوتا ہے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے، تحریری معاہدہ، کہ میں اتنے پیسے دے کے یا یہ خدمت کر کے اتنے عرصے میں آزادی حاصل کر لوں گی. تو وہ کتابت کے بارے میں مشورہ لینے آئیں. فقالت، تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان شئت اعطیت اہلک ویکون الولاء لی. تو فرمایا حضرت عائشہ کو وہ پسند آ گئی تھی خاتون، اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ اس کو آزاد کرا دیں اور وہ ان کی خدمت بھی کرے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے آقاؤں کو تمہاری قیمت دے دوں، اور وَيَكُونُ الْوِلَاءُ لِي، اور جو تمہاری ولا ہے یا تمہاری جو وراثت ہے وہ پھر میری ہوگی. تو ولا جو ہے یہ ولی سے ہے اور ولی وارث ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری ولا پھر میری ہوگی. اس کے آگے تفصیل پڑھتے ہیں. وقال اہلھا، اور اس کے گھر والوں نے کہا. اچھا اب اس میں دو چیزیں ہیں، کہیں پہ تو آتا ہے کہ ان کو کوئی مالک تھے جنہوں نے یہ بات کی، اور کہیں پہ آتا ہے کہ اس کا شوہر تھا، وہ بھی غلام تھا شاید، اور یا غلام نہیں تھا لیکن یہ غلام تھیں اور شادی ان کی ہو چکی تھی. وہ ایک الگ واقعہ ہے. تو شوہر چاہتا تھا کہ وراثت اسی کی ہو، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ شاید ولی چاہتے تھے کہ وراثت جو ہے وہ انہی کی رہے. تو ان کے گھر والوں نے یا ان کا جو ولی تھا انہوں نے کہا کہ ان شئت اعطیتھا ما بقیہ، کہ اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں. یعنی کچھ مکاتبت کی ہوگی، کچھ پیسے دے دی ہوں گے، کچھ رہ گئے ہوں گے. تو اس سے جب اپنے گھر والوں سے یا اس مالک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جو پیسے باقی رہ گئے ہیں وہ دے دیں. وقال سفیان مرتن، اور سفیان جو ایک حدیث کے راوی ہیں وہ ایک موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ ان شئت اعتقتھا ویکون الولاء لنا. تو سفیان کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اسے آزاد کر دیں، اور لیکن جو ولا کا تعلق ہے وہ ہم سے ہی رہے گا. یعنی حضرت سفیان کے جو دو الفاظ کا فرق آیا ہے اس میں یہاں پہ وہ واضح کیے گئے ہیں. پہلے جو الفاظ ہیں اس میں ہے کہ ان شئت اعطیتھا ما بقیہ،
اور دوسری دفعہ وہ کہہ رہے ہیں وقال سفیان مرتن ان شئت اعتقتها، یعنی ایک دفعہ تو یہ آتا ہے کہ جو باقی رہ گیا وہ دے دیں، اور دوسرے میں آیا ہے کہ چاہیں تو اسے آزاد کرا دیں۔ اور پھر حدیث کا اگلا حصہ ہوتا ہے کہ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا، تو انہوں نے کہا کہ ولایت کا تعلق جو ہے وہ ہم سے رہے گا۔ فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ذکرت ذالک، تو میں نے یہ جو واقعہ تھا اس کا ان سے ذکر کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتعیہا فاعتقیہا، کہ آپ اس کو خرید لیں اور پھر اس کو آزاد کر دیں۔ فإن الولاء لمن اعتق، اور وراثت یا ولایت اس کی ہوگی جس نے اسے آزاد کیا۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ممبر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے۔ وقال سفیان مرتن، اب سفیان یہاں پہ دوبارہ یہ کہتے ہیں فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر، یعنی پیچھے فرمایا کہ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر، اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، وہاں فرمایا ممبر پر کھڑے ہوئے۔ تو اس سے ہمیں احتیاط کا پتہ چلتا ہے کہ محدثین کرام نے ایک ایک لفظ کے بارے میں بھی احتیاط کی ہے کہ یہاں قامہ تھا نہیں یہاں صاعدہ تھا، تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ حدیث ہم تک کتنی احتیاط کے ساتھ پہنچی ہے۔ یہ چیز ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ ایک ایک لفظ کا فرق بھی اگر ہوا ہے تو محدثین کرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ میں نے یہ لفظ بھی سنا ہے اور میں نے یہ لفظ بھی سنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے یا کھڑے ہوئے جو بھی چیز ہے، فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام، میری قوم کو کیا ہو گیا ہے، یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، کہ قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ جو ایسی شرائط عائد کرتے ہیں جو کہ کتاب اللہ کے اندر نہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ تھا کہ بجائے اس کے کہ کسی فرد کو مخاطب کر کے ڈائریکٹ بات کرتے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈائریکٹ بھی مخاطب کیا، لیکن عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوتا تھا تو اس کو مجموعی طور پہ بیان کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مجموعی طور پہ بیان فرمایا کہ لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو ایسی شرائط کا ذکر کرتے ہیں جن کا کوئی تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ، کہ اگر کسی نے کوئی ایسی شرط عائد کی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ، اور کسی نے 100 شرائط بھی عائد کر دی، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی 100 شرطیں بھی عائد کر دی ہیں لیکن وہ کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہیں تو وہ بے معنی ہوں گی اور ان کا کوئی اس شرط جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اسی حدیث کا آگے پھر ذکر آتا ہے، دوسری روایت آتی ہے، اور ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت بریرہ سے، اور دونوں میں کیا بات آتی ہے کہ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّعْدَ الْمِنْبَرِ، کہ دونوں نے یہ فرمایا کہ ممبر پر چڑھنے کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی دونوں کی طرف سے جو روایت آئی ہے اس میں فرماتے ہیں جو راوی ہیں کہ اس میں ممبر پر چڑھنے کی بات نہیں ہے، یعنی قامہ کے الفاظ ہیں یا ممبر پر نہ چڑھے، جو بھی صورت تھی، یعنی یہ احتیاط جو ہے دوبارہ سے وہ کی گئی ہے راویوں کی طرف سے۔ تو یہ حدیث جس میں اصل میں ایک لونڈی کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور آزاد کرنے کی شروط کا شرائط کا ذکر ہے، لیکن اس سے جواز امام بخاری یہ لائے ہیں کہ مسجد کے اندر ممبر پہ چڑھ کے یا خطبے کے دوران جو خرید و فروخت کی یا اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ تو حضرت بریرہ جو ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی مکاتبت کے بارے میں مشورہ لینے آئی ہیں، اور حضرت بریرہ ایک لونڈی تھیں اور ان کے جو مالک تھے انہوں نے اس کو مکاتب بنا دیا تھا، اور ان کے ساتھ شرط یہ طے ہوئی تھی کہ 9 اوقیہ چاندی اگر کسی نہ کسی طریقے سے جمع کر کے تم ہمیں دے دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تاکہ ان سے ادائے بدل میں کتابت میں مدد حاصل کریں کہ بھئی آپ دے دیں تو میں آپ کی لونڈی بن جاتی ہوں، اگر آپ مجھے یہ جو رقم ہے یا جو بھی وہ مال تھا وہ دے دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں اس شرط پر تمہارے ساتھ مدد کرنے کو تیار ہوں کہ تمہاری پوری قیمت جو ہے تمہارے مالکوں کو دے دوں گی اور اس کے بعد میں تمہیں خرید کے آزاد کر دوں گی، لیکن جو ولا ہوگی یا وراثت ہوگی وہ میرے لیے ہوگی۔ ایسے وراثت مطلب اصل میں ولایت کا تعلق ہے کہ پھر اس کی جو ولا دوستی سے بھی ہوتا ہے، ملکیت کے لیے بھی ہوتا ہے، تو وہ تعلق جو ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس لونڈی کے جو مالک تھے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
کہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتی ہیں جو بدلے کتابت ہے وہ آپ بریرہ کے ذمہ باقی ہے وہ ادا کر دیں، لیکن وراثت یا ولا جو ہوگی وہ بدستور ہماری ہوگی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاجرہ پیش کیا، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ممبر پہ چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا کہ وراثت اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے، اور جب آپ بریرہ کو آزاد کر دیں گی تو بریرہ کی وراثت ان کے لیے نہیں ہوگی بلکہ آپ کے لیے ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے یہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرائط لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے فیصلے نہیں ہیں اور اللہ نے ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، تو جو ایسی شرائط لگاتے ہیں جو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہیں، جو اللہ کے حکم میں نہیں ہیں، تو اس قسم کی کسی شرط کو قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ 100 شرائط بھی لگائیں، ہر شرط جو ہے وہ ساقط ہوگی اور ناقابل قبول ہوگی۔ تو یہ مسئلہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے کہ ولایت اور عتق کے جو معاملات ہیں ان کو ہم دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ شرعی مسئلہ بیان کرنے کے ضمن میں مسجد میں خرید و فروخت کا تذکرہ کیا گیا جو کہ امام بخاری کے نزدیک جائز ہے۔ تو مکاتبت کا بھی ہم ضمنی طور پہ بات کر سکتے ہیں کہ اسلام نے بہرحال جو غلامی تھی اس کو تدریجاً ختم کیا، اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے گئے کہ اول تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ بھی آپ کسی کو غلام بنا نہیں سکتے، کسی آزاد شخص کو پکڑ کے اس کی خرید و فروخت کرنا ممنوع قرار دیا گیا اور کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر غلاموں کی آزادی کے لیے سہولتیں دی گئیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار غلام خرید کے آزاد کیے، خاص طور پہ جو اکابر صحابہ تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو اس طرح کے کفار کے غلام تھے لیکن مومن ہو چکے تھے، انہیں لونڈیاں اور غلام خرید کے انہیں مکہ کے اندر آزاد کرتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار غلاموں کو آزاد کیا، اور اسلام کے اندر جو کفارہ ہے مختلف چیزوں کا، اس کے اندر بھی غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے کہ اتنے غلام آزاد کریں یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا اتنے روزے رکھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ طرح طرح سے انسینٹیو دیے گئے، جو پیشکشیں ہیں وہ کی گئیں، اور کسی طرح سے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ کسی اور موقع پہ آئے گی انشاءاللہ۔ تو آج کا موضوع جو تھا وہ یہ کہ ممبر کے اوپر خرید و فروخت کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔